سورہ عبس، اس صورت میں جو ہے یہ میں تفسیر کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ان سے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ اس پر صورت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیشانی پہ سلوٹیں آئیں، چیب جبیں ہوئے اور آپ نے اعراض کیا اس بات پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا، آپ کو کیا خبر کہ وہ ہدایت حاصل کر لیتا، او یذکروا یا کچھ نصیحت حاصل کر لیتا، فتنفعہ الذکریٰ اسے آپ کی نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، بہرحال وہ شخص جو مستغنی ہے، جو بات سننا ہی نہیں چاہتا، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیاسے ہیں، آپ اس کے در پہ ہیں، آپ اس کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکیٰ، اگر اس کو ہدایت نہیں ملتی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ابو جہل اور عتبہ ابن ولید وغیرہ۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وہو یخشی، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے غفلت برتتے ہیں، لہو کرتے ہیں اس سے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ مشرک سمجھ رہے ہیں کہ یہ سردار ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے اور یہی اس قابل ہیں کہ ان کو نصیحت یعنی یہ زیادہ اہم لوگ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جس کا دل چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے مالداروں اور غریبوں کا۔ فی صحف مکرمہ، اور اس قرآن کو عزت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سردار لوگ ایمان لائیں تو اس کو عزت ملے گی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ ویسے ہی معزز ہے۔ فی صحف، ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمتن، جو عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعتن، بلند ہیں، مطہرتن، پاکیزہ ہیں، یعنی لوح محفوظ میں جو ہیں، بِأَيْدِي سفارتن، سفیر کی جمع سفرہ، میں نے بتایا تھا نا کفارہ برارہ آ رہا ہے تو سفیر کی جمع سفرہ آتی ہے، اور ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہیں، کرامن، جو خود عزت دار ہیں، برارہ اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، تباہ ہو جائے انسان کیسی ناشکری کر رہا ہے، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ جو ان بڑے بڑے سرداروں کو آپ سمجھا رہے ہیں، ان کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا، کیسی ناشکری کرتا ہے انسان۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے بنایا، خلقہ، اس کو بنایا، فقدرہ، پھر اعضاء اس کے درست کر دیے، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے نکلنا اس کے لیے آسان بنا دیا، ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاخبرہ، قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ تو اتنے سارے تصرفات انسان، اور یہ اپنی سرداری پہ ناز کرتا ہے اور جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، اصل بات یہ کہ انسان نے، اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس احکام کو انسان نے پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ فرماتے انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسے اس بات کی طرف دیکھے کہ ہم نے آسمان سے کیسے پانی انڈیلا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر کیسے ہم نے زمین کو پھاڑا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور ہم نے اگائے اس میں دانے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بڑے یعنی گھنے باغات، وَفَاكِهَةً، اور پھل، وَأَبًّا، اور چارہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کرنے والی آ جائے گی، یعنی وہ آواز، یعنی یہ ہمیشہ نہیں چلے گا یہ نظام۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے، تو تمہیں بھی تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو تم اس مقصد میں پورے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں وہ ایک دن حساب کا آئے گا، اور وہ اس طرح سے آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، اور ہر شخص ایک ایسی کنڈیشن میں ہوگا جو اسے دوسرے سے غافل کر دے گی۔ یغنی کا معنی یہاں پر دوسرے سے غافل کر دے گی، بس اپنی فکر ہوگی۔ بہت سے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، خوشی سے ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار ہوگا، جن پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر تھے، یعنی کافر کا معنی ناشکرہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور فاجر کا بھی یہی معنی ہے، نافرمانی کرنے والا۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ بیسک بڑا سبق تو سب سے پہلا یہ ملتا ہے کہ دین کی دعوت میں فرق نہیں کرنا چاہیے دولت مند اور غریب کا، یہ دعوت سب کے لیے ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جو بھی تحریک شروع ہونا، اگر اس میں غریب لوگ نہ ہوں اور سارے مالدار ہوں، تو اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ دعوت برحق نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی دعوتوں میں سب سے زیادہ ہمیشہ سے غریب لوگ آئے ہیں، اور تمام انبیاء کو یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ یہ
یہ جو غریب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو آپ اپنی مجلس سے دور کریں گے تو ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ نوح علیہ السلام کو بھی یہ تانا دیا گیا، ہمارے نبی کو بھی یہ سرداروں نے تانا دیا کہ یہ غریب آپ کی مجلس میں کیوں آتے ہیں، ہماری انسلٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا۔ تو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مالدار بھی ایمان لائے تھے لیکن غریب شروع میں زیادہ تھے، تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا، تو تمام پیغمبروں نے یہی جواب دیا کہ ہم ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر میں ان کو اپنی محفل سے دور کر دوں گا۔ تو یہ اہل حق کی دعوت کا جو ہے نا ایک ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور امیر اور غریب میں فرق نہیں ہوتا۔ آج بہت سی تحریکیں ہیں، مالداروں میں تو بڑی محنت ہو رہی ہے اور غریب پہ وہ فکر ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے نا کہ ایک قوم کے سردار ایمان لے آئے گا تو اس کی وجہ سے باقی نیچے کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، اس نیت سے کوئی کسی سردار کے پاس جاتا ہے یا کسی سیاستدان یا بادشاہ کے پاس جاتا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، ہمارے نبی الگ سے سرداروں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ اتنا ان پہ محنت کرنا کہ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں وہ ان کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت مندوں کے پاس الگ سے دعوت کے لیے جانا برا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں اس آیت کا، یا حکمرانوں کے پاس دعوت کے لیے جانا برا ہے، نہ، یہ تو پیغمبروں سے ثابت ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ کے پاس گئے نا، جب بادشاہ نے بلایا فوراً چلے گئے۔ تو فرق یہ ہے کہ اتنا ان کو ترجیح دینا کہ وہ چاہتے نہیں ہیں پھر بھی ان کی فکر کرنا، اور غریب چاہ رہا ہے تو پھر بھی اس کو اگنور کر دینا، یہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں سب سے پہلا جو حق ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر طلب ہے، جو چاہتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ چاہتے تھے کہ مجھے کچھ نصیحت کریں نبی، میں اس پر عمل کروں، اور وہ تو چاہتے نہیں تھے کم بخت جو سردار تھے۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ چاہنے والوں کو بہرحال ترجیح دی جائے گی جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ناظم آباد میں بیان کیا کرتے تھے، تو بہت سے لوگ آیا کرتے تھے وہاں دور دور سے، تو کسی نے حضرت سے کہا فلاں جگہ جا کے بیان کیا کریں، وہ لوگ اتنا آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ جو یہاں میرے پاس بیان سننے کے لیے آ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ہدایت کی چاہت ہے، اور آپ مجھے جہاں جانے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ سننے کے لیے، ان کو تو میں زبردستی جا کے بات سناؤں گا۔ تو ان لوگوں کا حق ان پر زیادہ ہے، کیونکہ یہ خود سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم جب جائیں گے تو وہ خود سننے کے لیے تھوڑی ہم تو ان کو کسی طرح زبردستی جمع کریں گے۔ تو کسی کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ دونوں کام کر سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر چاہنے والوں کو، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس دور دور سے بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پہلے ترجیح دیں، دوسروں کو بعد میں ترجیح دیں۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ ایک علمی نقطے کی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ، اور اس میں بالکل فرق نہیں کرنا چاہیے، اس میں پھر اللہ کا غضب آتا ہے اگر آپ نے کسی کو دولت کی بیس پہ ترجیح دے دی نا، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنبیہ کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم پہ غضبناک نہیں ہوئے کہ یار آپ کی وجہ سے اللہ مجھ پہ ناراض ہوا ہے، اور یہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے آپ ان سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے اور بہت اکرام کرتے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور فرماتے، صحیح حدیث ہے، ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ الفاظ آپ فرماتے، یعنی اتنا مبارک آدمی ہے یہ۔ آج ہمیں کسی کی وجہ سے اگر ڈانٹ پڑ جائے کسی بڑے سے تو ہم ساری زندگی اسی کو تانے اور کوسنے دیتے رہتے ہیں، اس نے مروایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا بھائی تو اس موقع پہ نہیں آتا نا، ہم ہوتے تو کیا کرتے، یار تم اس موقع پر آئے، ایک تو تم نے میری دعوت میں گڑبڑ کر دی، میں ایک بندوں سے بات کر رہا ہوں، تم درمیان میں آ کے اپنی لگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک تو مجھے اس کی تکلیف، دوسرا تمہاری وجہ سے اللہ مجھ پہ ناراض ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا تمہاری وجہ سے اوپر سے اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہو گئی، تو یہ تو میں تو میرے سامنے نہیں آیا کرو اب، یا اللہ تو ہمیں نہیں کرے گا براہ راست، کوئی بڑے بزرگ ہوں، کوئی ہمارے والدین ہوں، مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کے کوئی دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ان کا اکرام نہیں کیا صحیح طریقے سے، چائے کا نہیں پوچھا، والد صاحب نے آپ کو ڈانٹ لگا دی کہ یار میرا دوست آیا تھا بیٹا تم اس سے صحیح طرح سے ملتے، تو اب ہونا یہ چاہیے آئندہ آپ بہت اچھی طرح سے ملیں اس سے۔ آپ کے دل میں بوجھ آ گیا، یار اس کی وجہ سے میرے ابا نے مجھے ڈانٹا ہے، اس کی وجہ سے میرے ماموں نے مجھے ڈانٹا ہے، اس کی وجہ سے میری ماں سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، تو جو جس کے دل میں سلامتی ہوگی وہ کہے گا یار اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے، اس کا مطلب یہ
اس کی ویلیو میرے والدین کے دل میں بہت زیادہ ہے، تو وہ آئندہ پہلے سے زیادہ اکرام شروع کر دے گا. اور اگر دل میں فساد ہے تو آپ اس سے پہلے سے زیادہ بغض رکھو گے، اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کم بخت ہے، اس نے مجھے مروایا، بے وقت آ گیا تھا اور ابا نے بھی اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ دیا. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دل جب انسان کا پاکیزہ ہوتا ہے تو کسی بڑے کی وجہ سے اگر کسی شخص کے بارے میں ڈانٹ پڑے تو انسان اس شخص کی ویلیو بڑھتی ہے کہ یار یہ اتنا عظیم ہے کہ فلاں نے مجھے اس کی وجہ سے ڈانٹا ہے، اس کا مطلب مجھے آئندہ اس کا اور اکرام کرنا ہے. اور اگر حسد کے جذبات آ رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے، یار یہ کمبخت اس کی وجہ سے والدین سے ڈانٹ پڑی، آئندہ اکرام تو کرے گا کہ ابا دوبارہ نہ ڈانٹے، لیکن دل میں سوچے گا، تو اس کا مطلب آپ کا دل کیا ہے؟ فسادی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سید الانبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، کتنا بڑا مقام، اور وہ ایک بیچارے غریب نابینا، غریب بھی ہیں اور نابینا بھی ہیں، اور بظاہر بے وقت آئے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے نبی پوری زندگی ان کا اکرام کرتے رہے. جب بھی آتے کہتے یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. کیا مطلب؟ میرے رب کے نظر میں اس شخص کا اتنا بڑا مقام ہے، کیسا اکرام کیا کرتے تھے. تو آج بس دولت مندوں کی تو بڑی قدر ہے، اور جو ویسے ہی ہو، اور کوئی غریب کا اللہ کے ہاں جو بھی مرضی مقام ہو، کہتے ہیں جو مرضی اللہ کے ہاں مقام ہو ہے تو غریب نا، ٹھیک ہے نا، معاشرے میں عزت تو نہیں ہے. تو ہمارا کرائٹیریا ہی ایک عجیب سا ہو چکا ہے. تو اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے. اور باقی تو اسباق جو ہیں وہ تو واضح ہیں بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اوقات دیکھو، اپنی حقیقت دیکھو، پانی کے قطرے سے بنایا، پھر ساری زمین تمہارے لیے بنائی. تو یہ سب کچھ ایسا ہی نہیں، ایک دن ختم ہوگا، تو کل قیامت کے دن تم نے حساب و کتاب بھی دینا ہے. اور چوتھا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دن آنے والے ہم سب اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے. تو رشتہ داروں کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ حماقت ہے. کل انہی رشتہ داروں سے جان چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے. تو ان رشتہ داروں کو اللہ کے لیے تو ان سے محبت کیا کریں، اور ان سے محبت میں اتنا غلو کہ اللہ ہی کو ناراض کرنا شروع کر دیں. بیوی کی خاطر گھر میں جناب کیبل لگوا لی، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور بیگم کی خاطر داڑھی کاٹ لی، کل اسی بیگم سے دور بھاگ رہے ہوگے جس کو آج اتنا خوش کر رہے ہو. یا بیوی نے شوہر کی خاطر پردہ چھوڑ دیا، یا اور اس طرح کے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی، یا اولاد کی خاطر رشوت لینا شروع کر دی، یا کوئی بھی ناجائز کام کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کل انہی سے تم دور بھاگو گے. یہ تو سورہ عبسہ وتولیٰ ہے. وقت مکمل ہو گیا، بس انشاءاللہ پھر آگے اگلے درس میں انشاءاللہ.